آتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی بھارت اور پاکستان کے رشتوں کو لے کر. امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی برف پگھلے گی، کیونکہ جو ایس سی او وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا اس میں ابھی تک کی اہم بڑی خبر یہ آ رہی ہے، بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کو ایوائڈ کیا میٹنگ کے اندر، اور جو بائی لیٹرل ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی، سائیڈ لائن پر باتیں ہو رہی تھی، وہ یکسر نظر نہیں آئی اور لگاتار اگنور کیا ڈاکٹر جے شنکر نے بلاول زرداری بٹو کو. ایس سی او کی پہلی ملٹی لیٹرل ایونٹ جس میں پہلی بار بلاول زرداری بٹو بھی تھے اور ڈاکٹر جے شنکر بھی اکٹھے تھے، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ شاید معاملہ کچھ آگے بڑھے گا اور یہاں پر سائیڈ لائنز پر کہیں ہائی ہیلو ہوگا، کہیں پر ہینڈ شیک ہوگا، کپ آف ٹی اکٹھے ہوگا. نہ تو ذرائع کے مطابق کپ آف ٹی ہوا ہے، نہ ہی ہینڈ شیک ہوا ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب جانے کی کسی نے کوشش کی ہے. یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ شاید مذاکرات یہاں سے کہیں شروع ہوں گے، کیونکہ زرداری لگاتار یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ بھارت کے ساتھ حالات کو بہتر بنانے کی کوششیں کریں گے، لیکن یہاں پر ملاقات نہیں ہوئی ہے. شنگھائی تعاون کانفرنس کے تحت جو ازبکستان کی کیپٹل تاشکند کے اندر منعقد ہونے جا رہی تھی، وہاں پر یہ ملاقات نہیں ہوئی ہے. تاہم دونوں نے اپنے اپنے ملک کا موقف وہاں پر واضح کر دیا ہے. بھارت کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے انتہا پسندی، دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو روڈ کنیکٹیوٹی چھابار کا معاملہ ہے وہاں پر وہ کام کرتے رہیں گے، اور پاکستان نے سی پیک کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی وضاحتی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر ذرا مزید گفتگو کرتے ہیں. رحمت کلیم اس وقت ہمارے ساتھ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مزید کیا کچھ اندر سے ہوا ہے، کیا اندر کھانے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں. رحمت، خبر یہ ہے نہ تو کپ آف ٹی، نہ تو ہائی ہیلو، نہ گڈ مارننگ اور نہ ہی گڈ ایوننگ تک یہ معاملہ چلا ہے. تو کیا ہم یہ مانیں کہ 2019 میں جو پاکستان نے موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ یک طرفہ فیصلہ لیا تھا، اس میں بھارت نے جو موقف اب اختیار کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے؟ جی دیکھیے، بالکل تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے، اور خود 2 دن پہلے بھی ہم نے سرکار کی جانب سے جو جواب دیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے بھی جانکاری دی تھی اپنے ویورز کو کہ ابھی بھارت سرکار اس موڈ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح سے پیش قدمی کرے رشتے کو بحال کرنے کو لے کر کے. اس کی وجہ جو پیچھے ہمیں ذرائع سے خبر ملی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی جو سرکار ہے اور جو سیاست ہے وہ پوری طرح سے ایک بحران سے دوچار ہے، ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. ایسے میں جب تک کہ پاکستان کے اندر مضبوط اور مستحکم سرکار نہیں آتی، تب تک کہ ہندوستان کی جانب سے کوئی بہت زیادہ مثبت پیش رفت ہونے کی امید بہت کم ہے. اس کی تازہ ترین مثال آج ہم نے دیکھی باضابطہ طور پر جب یہ ایس سی او کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو رہی تھی. اس کی تصویر وہاں سے شروع ہوتی ہے جب باضابطہ طور پر تاشکند کے صدر نے تمام جو وزرائے خارجہ تھے ایس سی او کے رکن ممالک کے، ان سے کہا کہ آپ تمام کے تمام آئے گروپ فوٹو کے لیے. جب گروپ فوٹو کے لیے مدعو کیا گیا تو سب سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ بلاول بھٹو کو ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ جا ملے اور جا کر کے پہلے کے 4 نمبر پر یعنی چوتھے نمبر پر جا کر کھڑے ہو گئے. وزیر خارجہ ہند یعنی کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر باضابطہ طور پر اطمینان سے چلتے نظر آئے اور آخر میں جو دوسری جانب سے پہلی پوزیشن ہے وہاں پر نظر آئے. تو دونوں کے درمیان بھی جو دوری تھی وہ صاف صاف نظر آ رہی تھی اس گروپ تصویر میں بھی، گروپ پوز جہاں پر دیا جا رہا تھا وہاں سے بھی. اور رہی بات اندر کی، تو اندر سے خبر یہ ہے کہ اندر بھی بلاول بھٹو نے نہ ایسی کوشش کیا اور نہ ہی ہندوستان کی جانب سے وزیر خارجہ یا کسی بھی طرح سے کی کوئی کوشش کی گئی، کسی ثالثی کے ذریعے ہی کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹیرر اینڈ ٹاک فی الحال کسی بھی صورت میں ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اور ہندوستان کا یہ پہلے دن سے موقف رہا ہے. ہندوستان کی جانب سے باضابطہ طور پر جو ایس سی او کے اجلاس میں وزیر خارجہ، چونکہ یہ جو اجلاس تھا وہ دراصل ایس سی او سمٹ کا جو ہونا ہے جس میں تمام ایس سی او رکن کے سربراہان ہوں گے، وزیر اعظم نریندر مودی بھی ہوں گے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہوں گے. تو اس کی تیاریوں کو لے کر کے کیا کچھ مدعے ہوں گے، کیا کچھ نکات ہوں گے، کس طرح سے تیاریاں ہوں گی، کس طرح سے سمٹ ہوگا، اس پر خاص طور سے فوکس کیا گیا تھا. اور اس میں تمام ممالک جو وزرائے خارجہ کی جو ٹیم موجود تھی سبوں نے بتایا کہ کیا کیا ان کے نظر میں ایشوز ہیں کن پر بات کی جا سکتی ہے. ہندوستان کی جانب سے جو موقف رکھا گیا، جو باتیں رکھی گئی وہ آپ نے بتائی، پاکستان کی جانب سے بھی جو باتیں رکھی گئی وہ آپ نے بتائی. لیکن میٹنگ ختم ہونے کے بعد بلاول بھٹو ایک انٹرویو میں کہتے نظر آئے کہ ہماری ایسی کوئی میٹنگ ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بائیلیٹرل یہاں پر پہلے سے بھی طے نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا. ایک سوال اور پوچھا گیا کہ کیا جو سپتمبر میں اعلیٰ سطحی جو سمٹ ہونا ہے ایس سی او کا، جس میں سپریم لیڈر ہوں گے تمام ایس سی او رکن
رکن ممالک کے، کیا وہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، آگے دیکھیں گے، آگے کیا دیکھیں گے، آگے کیا پلان بن پائے گا یہ بھی کہنا مشکل ہے، چونکہ ہندوستان نے پہلے ہی موقف صاف کیا تھا ہم ایسے کسی ارادے میں نہیں ہیں۔ تو یہ مان لیا جائے صاف طور پر کہ ہندوستان اور پاکستان کے رشتے فی الحال اگلے 6 مہینے تک کے کسی بھی طرح سے جو جمود کی کیفیت ہے اس میں ٹوٹ یا اس میں انتشار یا اس میں اس کا مطلب 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہے۔ ایک یہ کہ جو بڑی خبریں پاکستان ڈیولپ کر رہا تھا، پاکستانی ذرائع ابلاغ کہ ٹریک 2 پر بڑی تیزی کے ساتھ ہی باتیں ہو رہی ہے، ٹریک 2 پر بڑا کام ہو رہا ہے اور بہت آنے والے دنوں میں برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی میٹنگ نے، آج کے پوزز نے یہ صاف کر دیا کہ برف بہت زیادہ جمی ہوئی ہے اور شاید ٹریک 2 کی جو باتیں پاکستان سے ہو رہی تھی وہ صرف زمینی صورتحال تک بھی کہیں نہیں تھی، وہ صرف میڈیا گیلریز کو پلے کر کے بھارت کا موڈ جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کیا میں اس کو ایسے سمجھ پاؤں تو؟ جی بالکل، یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک خبر آپ بلڈ اپ کرتے ہیں، اسے باضابطہ طور پر پلاننگ کے تحت اسے آپ پھیلاتے ہیں اور اسے نشر کروانے کی کوشش کی کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کا کیا موڈ ہے، کیا ریئیکشن ہے، کیا ارادہ ہے وہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کہیں نہ کہیں عالمی سطح پر ایک طریقہ بھی ہے، ایک ملک اختیار بھی کرتا ہے، کوئی بھی ملک اس طرح کی جب سچویشن ہوتی تو اختیار کیا جاتا ہے اور اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے جاننے کے لیے کہ کیا اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ حد تک کامیابی ملے گی یا نہیں۔ یہ موڈ جاننے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، لیکن ہندوستان نے پہلے بھی صاف کر دیا تھا اور آج بھی صاف کر دیا کیا ہے کہ جب تک کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے وہ صورتحال نہیں بدلتی اور جس طرح سے ٹیرر کا کھیل چل رہا ہے، آتنک کا کھیل چل رہا ہے، وہ کھیل ختم نہیں ہوتا تب تک کہ ہندوستان کے پاکستان کے